کی طرف حرام کا حصول اور رزق حرام کا استعمال بہت بڑا خطرناک ہے. اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک آپ اندر ہیں کہ رزق حرام کا وصول اور اس کا استعمال سب سے جو پہلا حملہ کرتا ہے وہ انسان کے عقیدے پر حملہ کرتا ہے. انسان کے عقیدے پر حملہ کرتا ہے اور عقیدے کو کھوکھلا اور خالی کر دیتا ہے. آپ تھوڑا سا غور فرمائیں، جب بندہ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر رزق کا حصول اور استعمال کرتا ہے، گویا اس نے اپنی ذات کا رازق اپنے آپ کو سمجھا ہے، عرش والے رب کو نہیں سمجھا. رزق دینا، رزق کم دینا، زیادہ دینا، یہ سارے کام کس کے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے. اگر ہم نے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر ہوے سے مال میں دن و رات ایک کر دیا تو یقین جانے عقیدہ توحید کے 3 بنیادی جو اہم پہلو ہیں ان میں سے ایک توحید ربوبیت ہے. ایسے شخص کا عقیدہ توحید ربوبیت بیکار ہے اور کسی کام کا نہیں ہے. آپ جتنا زور لگا لیں، میں جتنا زور لگا لوں کمانے کے لیے، ملے گا وہی جو رب نے ہماری قسمت میں لکھا ہے. نحن قسمنا معیشتہم بینہم فی الحیات الدنیا. اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر یہ معیشت کی تقسیم کسی انسان کی نہیں ہے، یہ ہماری. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. کائنات میں جتنے جاندار ہیں سب کا رزق اللہ کی ذمہ داری. رزق کا جو وعدہ ہے اللہ کا یہ غیر مشروط ہے، غیر مشروط ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. رزق کا وعدہ اللہ نے غیر مشروط کیا ہے، کوئی شرط نہیں فلاں کام کرو گے اتنا رزق دوں گا، نہیں. ہاں جنت کا وعدہ اللہ نے مشروط کیا ہے، اعمال صالحہ کرو گے جنت دوں گا ورنہ جہنم میں بھیج دوں گا. اب یہاں 2 پہلو ہیں. اللہ کے 2 وعدے، رزق کا وعدہ غیر مشروط بغیر کسی شرط کے، اور جنت کا وعدہ مشروط، شرط ہے اس کے ساتھ، شرط پوری ہوگی جنت ملے گی. لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ جو غیر مشروط اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے رزق دینا ہے، غیر مشروط ہے، ہم نے اس کو اپنی ذمہ داری سمجھا ہے. اور جو وعدہ اللہ کا مشروط ہے، عمل کرو گے جنت دوں گا، اس کی طرف کوئی پرواہ نہیں.
اس لیے میں نے عرض کی رزق حرام کا حصول اور استعمال سب سے پہلے انسان کے عقیدے پر یہ حملہ کرتا ہے اور اس انسان کے عقیدے سے توحید ربوبیت کو نکال دیتا ہے، یہ اس کے منافی، توکل ختم ہو جاتا ہے نا بندے کا۔ اس نے توکل کیا ہے، بھروسہ کیا ہے اپنی ذات پر، خالق کائنات پر اس کا توکل نہیں ہے۔ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرتے، بھروسہ کرتے جس طرح یہ پرندے اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ تمہیں بھی اسی طرح رزق دیتا، کما یرزق الطیر، جس طرح اللہ ان پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ جتنے پرندے ہیں کائنات میں، کوئی ایک قسم پرندوں کی ایسی نہیں ہے جس نے اپنے کل کا رزق جمع کر کے اپنے گھونسلے میں رکھا ہو، نہیں۔ ہاں، صبح اٹھتے ہیں، گھونسلے سے نکلتے ہیں، سب سے پہلے سارے مل کر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور پھر رزق کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ہم ہیں کہ صبح اٹھتے ہیں بغیر نماز پڑھے دکان پہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ رزق میں برکت دے گا۔ کیسے برکت دے گا؟ کیسے برکت دے گا؟ میں نے عرض کی کبھی کسی پرندے نے کل کا رزق جمع کر کے نہیں رکھا، بلکہ پرندے کیا، اللہ کی پوری مخلوقات میں صرف دو مخلوق ایسی ہیں، دو قومیں ایسی ہیں جو اپنے کل کا رزق جمع کر کے رکھتے ہیں، باقی 18,000 سے زیادہ اللہ کی مخلوقات ہے، کسی نے کبھی اپنا کل کا رزق جمع نہیں کیا۔ دو ہیں، ایک انسان ہے اور ایک چیونٹی ہے۔ چیونٹی ہے اور بڑی خطرناک ہے، بڑی ذہین ہے چیونٹی، بڑی ذہین ہے۔ کیسے جمع کرتی ہے؟ گندم کے دانے کو 2 ٹکڑے کر کے رکھتی ہے، کیونکہ زمین میں جمع کر رکھنا ہے۔ تری کہیں سے پہنچ گئی، پانی کا کوئی قطرہ آ گیا تو گندم کا دانہ یہ اگ جائے گا، کھانے کے قابل نہیں رہے گا، توڑ کے رکھتی ہے یہ اگے نا۔ بڑی عقل اللہ نے عطا کی، گندم کے دانے کو 2 ٹکڑوں میں کر کے رکھتی ہے چیونٹی۔ اور مزید آپ غور کریں، دھنیا ہوتا ہے نا، خشک دھنیا، اس کے جو بیج ہیں، دانے ہیں نا، اس کو 4 حصے میں کر کے رکھتی ہے۔ غور کریں، ابھی 2 حصوں میں اگر ہوتا ہے تو پھر بھی یہ اگ آتا ہے، اگر اس کو پانی لگے 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے پھر بھی دھنیا اگ آتا ہے۔ چیونٹی اس لیے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کرتی ہے یہ بھی نہ اگ سکے۔ بڑی خطرناک مخلوق ہے اللہ کی رزق کے سلسلے میں، اور انسان سب سے بڑا خطرناک ہے، سب سے بڑا خطرناک۔ کوئی توکل نہیں، کوئی اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، عقیدہ ربوبیت کی توحید والا ہے نہیں۔ توکل آ جاتا کیا اللہ انعام دیتا۔ بڑی معروف حدیث ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حالت خواب میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کی امتیں دکھلائیں۔ آپ جانتے ہیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک نبی کو میں نے دیکھا، ان کے ساتھ چند افراد تھے، 9-10 افراد کھڑے تھے، یعنی پوری زندگی کی ان کی دعوت پر یہی افراد ایمان لائے۔ ایک نبی کو دیکھا 2 آدمی کھڑے ہوئے تھے، ایک نبی کو دیکھا ایک آدمی ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اور ایک نبی ایسا بھی دیکھا لیس معہ احد، پوری زندگی تبلیغ کرتے رہے لیکن ایک بندہ بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ پھر ایک بڑی جماعت دیکھی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تمنا کی، پوچھا میری امت ہے؟ نہیں۔ اس سے بڑی جماعت دیکھی، یہ آپ کی امت ہے، اختصار کر رہا ہوں، اور ساتھ کیا فرمایا؟ وَمَا هُمْ 70,000 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت ہے اور ان کے ساتھ 70,000 افراد وہ ہیں جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جامع ترمذی کے الفاظ ہے، میں نے 70,000 کی تعداد کو ذہن میں رکھا، امت کی وسعت کو دیکھا تو یہ تعداد تھوڑی سی تھی، فاستزدت ربی، میں نے اپنے رب سے وہیں دعا کی، اے اللہ یہ تعداد کم ہے، بغیر حساب کے جنت میں جانے والوں کی تعداد میں اضافہ فرما، فزادنی ما کل الف 70,000، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم نے آپ کی یہ درخواست بھی قبول کر لی ہے، اب ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 اور بھی ہیں جو بغیر حساب اور عذاب کے اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے۔ تقریباً 50 لاکھ لوگ بغیر حساب کے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا بھی نہیں، ہاں ٹھیک ہے جنت میں چلے جاؤ، جنت میں چلے جاؤ۔ 50 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو اس طرح دکھلائے اللہ پاک نے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ وہ تھے کون؟ وہ تھے کون؟ ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون۔ وہ آستانوں کے چکر نہیں لگاتے ہوں گے دم کروانے کے لیے، اکتوا نہیں کرواتے ہوں گے، پرندوں سے فال نہیں لیتے ہوں گے، علی ربہم یتوکلون، رب پر ان کا مکمل بھروسہ ہوگا۔ یہ ساری جو خوبیاں بتائیں نا اور جن غلطیوں کی نشاندہی کی، ان سب کا بنیادی جو مقصد ہے علی ربہم یتوکلون، وہ اللہ پر توکل کرتے ہوں گے، کامل بھروسہ ہوگا۔ توحید ربوبیت بڑی ٹھوس اور جامد ہوگی، اور توحید ربوبیت بڑی عظیم چیز ہے۔ فرمایا ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اس بندے نے ایمان کی مٹھاس کو، ذائقے کو چکھ لیا ہے جس میں 3 خوبیاں ہیں۔ پہلی خوبی کیا ہے؟ رضی باللہ ربا، وہ اللہ کو اپنا رب مان کر راضی ہو گیا، اللہ کو رب مان کر راضی ہو گیا۔ غور کریں، ایک رب ماننا، رب تو سب مانتے، مشرکین مکہ بھی رب مانتے تھے، اللہ کو رب مانتے تھے۔ رب ماننا اور ہے، رب مان کر راضی ہو جانا اور ہے۔ رب تو سب مانتے ہیں، رب ہے ہمارا، رب وہ ہے۔ راضی کون ہوتا ہے؟ جو اس کے ہر فیصلے کو خوشی سے قبول کرے، رزق دے تب بھی خوش ہے، نہ دے تب بھی خوش، اولاد دے خوش ہے، نہ دے اللہ کا فیصلہ ہے، خوش ہے، خوشی سے ہر فیصلے کو قبول کر لے، یہ ہے رضی باللہ ربا، اللہ کو اپنا رب مان کر راضی ہے۔ توحید ربوبیت اگر نہیں ہے تو عقیدہ ضائع ہو گئی ہے۔ آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ توحید کے ایسے غیر متزلزل پہاڑ، ایسے ٹھوس پہاڑ کہ دھرتی کے سینے پر کوئی پہاڑ بھی اتنا مضبوط نہیں جتنا مضبوط محمد الرسول اللہ کا عقیدہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ کے گھر میں فاقے تھے یا نہیں؟ کئی چاند گزر جاتے تھے، چولہا نہیں جلتا تھا، پانی پی لیا، چند کھجوریں کھا لی، یہ گزارا ہو رہا ہے، لیکن کبھی حرام کمانا تو دور کی بات ہے، کبھی سوچا بھی نہیں۔ یہ ہے عقیدہ، یہ عقیدہ۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فاقوں سے پریشان نہ ہوا کرو، من نزلت بہ فاقہ، من نزلت بہ فاقہ، جس بندے کو فاقے آئیں، غربت آ جائے، فانزلھا بالناس، اس نے اپنے فاقوں کی، غربت کی، محتاجی کی شکایت کی اللہ کے بندوں کے سامنے، رب کے سامنے نہ کی۔ طریقہ کیا ہے؟
انبیاء کی سنت یہ ہے اپنی محتاجی اور فقیری کی شکایت رب کے سامنے کریں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام غریب الوطن بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، محتاج بھی ہیں، اپنے فقر کی درخواست کس کے سامنے کر رہے ہیں؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں تیرے در کا محتاج ہوں۔ فرمایا جس کو فاقہ پہنچے، غربت آ جائے، محتاجی آ جائے، فانزلھا بالناس، لوگوں کے سامنے اس کی شکایت کی، لم تصد فاقتہ، اس کی محتاجی کبھی دور نہیں ہوگی، ساری زندگی بھیک ہی مانگتا رہے گا، اسی پہ گزارا ہوگا۔ ومن نزلت بہ فاقہ فانزلھا باللہ، فاقہ، محتاجی، فقر آ گیا، اللہ کے سامنے درخواست رکھی، یوشک اللہ لہو برزق عاجل او آجل، اللہ اس کے لیے رزق کا بندوبست ضرور کرے گا، فوراً دے دے یا دیر سے دے، اللہ کا پکا وعدہ ہے، رب اس کو رزق دے گا، دے گا۔ اور کیسے دے گا؟ ایک اور حدیث میں فرمایا من جا او احتاج فقاتمہ من الناس، بندہ بھوکا تھا، محتاج تھا، لوگ موجود تھے، سامنے درخواست کرتا، بھوک کا انتظام ہو جاتا، محتاجی ختم ہو سکتی تھی، وقتی طور پر یہ ساری چیزیں موجود تھیں، لیکن قاتمہ من الناس، لوگوں سے اپنی بھوک کو چھپا لیا، محتاجی اور فقر کو چھپا لیا، وَأَفْضَى بِهِ إِلَى اللَّهِ، رب کے در پہ چلا گیا، رب کو شکایت کی، اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں، مجھے رزق عطا کر، محتاج ہوں، بھوکا ہوں، ضرورت مند ہوں، اللہ عطا کر دے۔ فَمَا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ، اللہ اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، اللہ پر کوئی اور لازم نہیں کر سکتا، اللہ خود لازم کر لیتا ہے۔ کیا اللہ اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے؟ ان یفتح لہ قوت سنۃ، اللہ فوراً اس کے لیے 1 سال کے رزق کا بندوبست کر دیتا ہے، صرف ایک مرتبہ یہ کام کرنے سے۔ بھوکا تھا، ضرورت تھی، لوگ بھی موجود تھے، کسی کے سامنے درخواست نہیں کی، محتاج تھا، ضرورت مند تھا، دست طلب نہیں پھیلایا، رب کو شکایت کی، رب پورے 1 سال کا رزق عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو رزق رب عطا کرتا ہے بڑا عمدہ ہوتا ہے، بڑا پاکیزہ ہوتا ہے، بڑا عزت اور شان والا ہوتا ہے۔ آج آپ رزق لوگوں کے ہاتھوں سے جب لیتے ہیں تو سینکڑوں تصویریں بھی کھنچواتے ہیں، اس لیے کہ لوگ دیتے ہیں، جب وہ دیتا ہے کوئی تصویر کھینچنے نہیں آتا، اس سے مانگیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، رزق حرام سب سے پہلے جو حملہ کرتا ہے وہ انسان کے عقیدے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور رزق حرام کا دوسرا جو خطرناک حملہ ہے انسان پر، وہ انسان کو منافق بنا دیتا ہے۔ رزق حرام جو کماتا ہے، کھاتا ہے، استعمال کرتا ہے، اس شخص میں منافقت پیدا ہو جاتی ہے، منافقت پیدا ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ منافق کی 3 بڑی نشانیاں ہیں، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ یہ رزق حرام ہے یا نہیں؟ رزق حرام کا دوسرا بڑا حملہ کیا ہے؟ وہ بندے کو منافق بنا دیتا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقوں کے لیے اللہ نے جہنم کے نچلے طبقے میں جگہ رکھی ہے، صرف جہنم نہیں، جہنم کے نچلے طبقے میں جگہ رکھی ہے۔ کیوں؟ نفاق بھی اصل بیماری عقیدے کی ہے، منافقت بھی اصل بیماری عقیدے کی ہے، عقیدے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ عمل بڑا خطرناک عمل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ اکبر، یہ اتنا بڑا خطرناک کام ہے رزق حلال
رزق حرام کا کمانا اور اس کو کھانا اتنا خطرناک ہے کہ یہ آپ کی اور میری عبادت میں بھی رکاوٹ ہے، عبادت کی قبولیت میں بھی رکاوٹ ہے۔ میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ زنا سے بڑا گناہ ہے رزق حرام کا حصول اور استعمال۔ ہم بڑے بڑے فتوے جھاڑتے ہیں، فلاں زانی ہے جی، بڑا خطرناک گناہ ہے، کہتے ہیں ہم بڑا خطرناک گناہ سمجھتے ہیں ہم زنا کو، واقعی بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے زنا، لیکن رزق حرام اس سے کہیں بڑا گناہ ہے، کہیں بڑا گناہ، کہیں بڑا گناہ۔ میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں، پورے ذخیرہ حدیث کو آپ پڑھ لیں، قرآن کریم کا مکمل مطالعہ کر لیں، کوئی ایک حدیث یا کوئی ایک آیت ایسی نہیں ملے گی جہاں زانی کے بارے میں کہا گیا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ یہ جنگ کر رہا ہے۔ اگر یہ جملے کہے گئے تو رزق حرام کے حصول و استعمال والے کے کہا گیا ہے۔ جو شخص سود کھاتا ہے اس کے بارے اللہ نے کیا فرمایا؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرو، اس لیے کہ رب نے سود کو حرام کیا ہے، تم اس کو حلال کہہ کے کھا رہے ہو۔ کتنا بڑا گناہ ہے؟ زنا اتنا بڑا گناہ ہے؟ نہیں۔ زنا کے بارے میں اور کیا فرمایا؟ فرمایا درہم اور ربن، سود کا ایک درہم، 1 روپیہ سود کا کھانا، اشد علیہ من 36 زنیۃ، ایک شخص ایک طرف 36 عورتوں سے زنا کرتا ہے اور دوسری طرف ایک بندہ ہے جو 1 روپیہ سود کا کھاتا ہے، یہ سود کھانے والا اس سے بڑا گناہگار ہے، بڑا گناہگار ہے اس سے۔ کیوں؟ زانی زنا کرتا ہے، گناہگار ہے، خطاکار ہے، لیکن جو نیکی کرتا ہے اس کی وہ نیکی قبول ہوتی ہے۔ یہ سود کھانے والا جتنا نیکیاں کرتا ہے یہ ساری تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ فرمایا ایک شخص اگر لباس خریدتا ہے 10 درہم میں، حدیث میں 9 درہم حلال کے تھے، حلال کمائی کے، 1 درہم حرام کا تھا، ایک مرتبہ یہ لباس پہن لیا، اتار دیا، رب اس کی 40 دنوں تک نمازوں کو قبول نہیں کرتا۔ اگر ان 40 دنوں میں وفات ہو گئی کیا بنے گا؟ یہ حرام کے نقصانات ہیں، سود سے یہ بڑا گناہ، بڑا خطرناک۔ لیکن آج حرام کو، بالخصوص سود کو، خیانت کو، رشوت کو ہم غلط سمجھتے ہی نہیں سمجھتے غلط، اس لیے تو کھا رہے ہیں، مسلمان بھی ہیں اور کھا بھی رہے ہیں، اور فنڈ لے لے کے بھی کھا رہے ہیں ہم۔ یہ کیا ہے؟ لوگوں کی امانتیں نہیں ہیں؟ کیا جواب دو گے اللہ کو قیامت کے دن؟ حرام کھا کھا کے تباہی ہو گئی، تباہی کر دی۔ بڑا خطرناک حملہ ہے۔ ایک اور خطرناک حملہ ہے اس رزق حرام کا، وہ کیا ہے؟ انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حرام کمانے والا، حرام کھانے والا، اپنے بیوی بچوں کو حرام کھلانے والا، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور دعا کیا ہے؟ الدعاء هو العبادہ، دعا عین عبادت ہے۔ الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ آپ جنگ کرنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے چلے جائیں، اسلحہ نہ ہو کیا کریں گے؟ دعا اسلحہ ہے۔ دعا کیا ہے؟ اسلحہ ہے۔ الدعاء سلاح المومن۔ لیکن حرام دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین کی نیکیاں قبول کرتا ہے، اللہ متقین کی نیکیاں قبول کرتا ہے۔ فرمایا اللحم
الذی نبت من حرام فالنار اولا بہ، وہ گوشت، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں اللحم والدم، وہ گوشت اور خون جن کی پرورش السحت حرام سے ہوئی ہے، النار اولا بہ، جہنم کی آگ ان کی حقدار ہے کہ انہیں جہنم میں جلایا جائے۔ یہ جنت کے مستحق ہی نہیں، اس لیے کہ حرام کھاتے رہے۔ تیسرا حملہ کیا ہے؟ انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم کی بڑی معروف حدیث، ان اللہ تعالی امر المؤمنین بما امر بہ المرسلین، اللہ نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو حکم اللہ نے اپنے رسولوں کو دیا ہے۔ کیا؟ آگے فرمایا فقال تعالی یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اللہ نے فرمایا میرے رسولو رزق حلال کماؤ اور کھاؤ اور پھر نیکی کرو۔ وامر المؤمنین، اللہ نے مومنوں کو حکم دیا کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر رب کی عبادت کرنا چاہتے ہو کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے حلال کی تمیز کرو، حلال کھاؤ، اور پھر رب کی عبادت کو، رب تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا، تمہاری عبادات کو بھی قبول کرے گا۔ اور ساتھ کیا فرمایا؟ ثم ذکر الرجل، یہ حدیث ہے پوری، ثم ذکر الرجل، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کا تذکرہ کیا، ایک شخص کا تذکرہ کیا، کون سا؟ یطیل السفر اشعث اغبر، لمبا سفر کرتا ہے، بڑا لمبا سفر، اور اس لمبے سفر میں اس کا پورا جسم خاک آلود ہے۔ یہ لمبا سفر کون سا ہے؟ یہ سفر حج ہے، سفر حج ہے۔ آج ہمیں یہ سفر لمبا اگرچہ نہیں لگتا، لیکن تھوڑی سی آپ پیچھے نظر دوڑائیں، یہ سفر کتنا لمبا تھا، کتنا لمبا تھا جب لوگ پیدل چل کے جایا کرتے تھے۔ مدارک التنزیل کے اندر ایک عالم دین ہے محمد بن یاسین رحمہ اللہ، ان کے متعلق لکھا ہے مدارک التنزیل تفسیر والے نے کہ وہ حج کرنے کے لیے گئے پیدل، کتنا عرصہ چلے؟ 5 سال مسلسل سفر کرتے رہے، پھر جا کے مکہ پہنچے۔ 5 سال کا سفر کیا، 5 سال سفر کر کے جب وہاں پہنچے دوران حج، فرمایا ایک اور عالم دین سے ملاقات ہو گئی، گفتگو ہوئی، پتہ چلا یہ بھی عالم دین ہے۔ ایک دوسرے سے معلوم کیا کہاں سے آنا ہوا، کتنا سفر کیا۔ محمد بن یاسین رحمہ اللہ نے تو بتایا کہ میں 5 سال میں یہ سفر طے کر کے آیا ہوں۔ جب ان سے پوچھا گیا، اس عالم دین سے محمد ابن یاسین رحمہ اللہ نے پوچھا کہ آپ کو کتنا عرصہ لگا ہے اپنے گھر سے، تو انہوں نے جواب دیا کہ میری داڑھی دیکھ رہے ہیں؟ جی ہاں، جب گھر سے چلا تھا میری داڑھی کے اندر ایک بال بھی سفید نہیں تھا، اور اب آپ کے سامنے ہوں کہ میری داڑھی میں ایک بھی بال کالا نہیں ہے۔ اتنا لمبا سفر کر کے لوگ جایا کرتے تھے حج کرنے کے لیے۔ فرمایا اتنا لمبا سفر کر کے گیا، خاک آلود ہے، اور پھر اس مقام پہ ہے جہاں دعائیں رد نہیں ہوتی، جس مقام کو دیکھ کر شیطان بھی حدیث میں آتا ہے، چلاتا ہے، چیختا ہے، اپنے سر میں مٹی ڈالتا ہے کہ میں نے اس شخص پر 60 سال محنت کی، 70 سال محنت کی، اس کو گمراہ کیا، اس کو جہنم کے راستے پہ لا کے کھڑا کیا، آج اس نے اللہ سے معافی مانگی، رب نے اس کو معاف کر کے جنت دے دی، میری ساری محنت ضائع ہو گئی۔ اس مقام پر پہنچا ہے اور کیا کہتا ہے؟ یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، میری فلاں دعا، فلاں درخواست۔ آواز آتی ہے مطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام انا یستجاب لذالک، اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، انا یستجاب لذالک،
اب یا ربی کہہ رہا ہے، اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں؟ کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کتنا لمبا سفر کر کے گیا ہے، کتنی محنت کی۔ آج اگر پیدل نہیں چلتے تو کتنے اخراجات برداشت کر کے جاتے ہیں، اور گھر کے کتنے کام کاج چھوڑ کر جاتے ہیں۔ 1 مہینہ، 1.25 مہینہ، 1.5 مہینہ حج کے لیے وہاں رہتے ہیں، اور رزق میں حرام کی آمیزش ہوئی، یا ربی کہتے رہیں گے، آواز وہی آئے گی، مطعمہ حرام ملبسہ حرام غذی بالحرام انا یستجاب لذالک، جا دفع ہو جا، تو نے سب کچھ حرام کا کمایا ہے، حرام کھا کر آیا ہے، تیرا کوئی حج قبول نہیں، تیری کوئی دعا قبول نہیں۔ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ حضرات، بڑی معروف حدیث، لا تزول قدم ابن آدم من عند ربی حتی یسأل عن 5، میدان محشر میں ہر شخص سے اللہ نے 5 سوال کرنے ہیں، جب تک ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا قدم نہیں ہلا سکے گا۔ ان 5 سوالوں میں 2 سوال کیا ہیں؟ عن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، یہ مال اس نے کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا۔ 2 باتیں، کمایا کہاں سے، کمانے کے ذریعے صحیح تھے، حلال اور جائز تھے۔ اب دوسری بات، جائز ذریعے سے حلال طریقے سے کمایا، خرچ کیسے کیا؟ حرام جگہ پہ تو نہیں کیا، اللہ کی عداوت اور دشمنی میں تو خرچ نہیں کیا، اللہ کے دشمنوں پر خرچ نہیں کیا، شادی بیاہ کی غلط تقریبوں پر خرچ نہیں کیا۔ یہ سارے سوالات ہوں گے، قدم نہیں ہلا سکے گا۔ اس لیے اس نقطے کو آپ غور سے، اس کی توجہ کے ساتھ اس کو جانچ پڑتال کریں، یہ نقطہ کیا ہے۔ حرام کمانا کھانا یہ معمولی کام نہیں ہے، عقیدہ تباہ ہو جاتا ہے، دعائیں رد ہو جاتی، عبادات قبول نہیں ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جانتے ہیں، ایک جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے، پوچھا قرضہ ہے؟ جی قرضہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ گئے، صلو علی صاحبکم، اپنے دوست کا، اپنے بھائی کا جنازہ تم پڑھو، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ صحابی نے کہا، ابو دردہ رضی اللہ عنہ تھے، مسند ابو داؤد طیالسی کی حدیث ہے، عرض کی اللہ کے رسول صاحب السلام نے جنازہ تو پڑھا دیا، لیکن سیدنا ابو دردہ فرماتے ہیں جب بھی کسی گلی میں ملاقات ہوتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے یہی پوچھتے سلام کرنے کے بعد، ابو دردہ وہ 2 دینار کیا بنا، ان کا ادا کیے نہیں؟ السلام فرماتے ہیں ہاں، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے الا الدین، قرضہ معاف نہیں ہوگا، قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ ابھی جبریل میرے پاس آئے ہیں، رب کی طرف سے یہی پیغام دے کر گئے ہیں کہ اس شخص کو کہیں قرضہ ادا کرے، ورنہ شہادت ہونے کے باوجود بھی جنت سے باہر روک دیا جائے گا۔ میدان جہاد میں بھی ایک شہید کی شہادت کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، ان صاحبکم ھذا لمحتبس بباب الجنت، تمہارے اس دوست کو، اس شہید کو اللہ نے جنت کے دروازے پر روک دیا ہے، جنت میں داخل نہیں ہونے دیا، اس لیے کہ اس پر قرضہ ہے، جب تم اس کا قرضہ ادا کر دو گے اللہ اس کو جنت میں جانے دے گا۔ یہ رزق حرام کے نقصانات ہیں، یہ تباہ کاریاں ہیں، اس لیے رزق حلال استعمال کریں۔ دعائیں کب قبول ہوتی ہیں؟ ہم شکایت یہ کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اتنے عرصے سے فلاں تکلیف ہے، رشتوں کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے فلاں پریشانی ہے، فلاں پریشانی ہے، دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی۔ وجوہات بھی تو ہیں، وجوہات بھی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ماموں بولتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماموں، سگے ماموں نہیں تھے، رشتہ تھا۔ کون؟ سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ سیدنا سعد
قربان جائیں سعد وہ انسان ہے کہ سارے صحابہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیتے تو فرمایا کرتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ پر ہمارے ماں باپ قربان جائیں، فدا ہوں ہمارے ماں باپ۔ لیکن سعد وہ انسان ہے جسے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ارم یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد تیر مار، لڑائی کر، تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان جائیں۔ یہ وہ سعد ہے۔ یہ سعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک دن آتے ہیں، درخواست ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک درخواست لے کر آیا ہوں، اور درخواست یہ ہے کہ آپ اللہ سے میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ کیا بنا دے؟ مستجاب الدعوات۔ مستجاب الدعوات اس شخص کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کی اکثر دعاؤں کو قبول کرتا ہو، جب بھی وہ دعا کرے اللہ فوراً قبول کرتا ہو، اس شخص کو کیا کہتے ہیں؟ مستجاب الدعوات، کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سعد آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری التجا ہے، درخواست ہے، آج آپ ہاتھ اٹھا لیں، اللہ سے درخواست کریں، اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سعد میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، دعا کروں گا، لیکن ایک شرط ہے، ایک کام تم کر لو، مستجاب الدعوات ہونے کی دعا میں کر دیتا ہوں۔ وہ کام کیا ہے؟ فرمایا سعد اطب مالکا، اپنے مال کو تو پاک کر لے، میں رب سے دعا کرتا ہوں تو جب بھی دعا کرے گا اللہ تیری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ سیدنا سعد نے وعدہ کر لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کر لی، اللہم استجب لسعد اذا دعاک، اللہ جب بھی میرا سعد تجھ سے دعا کرے اللہ میرے سعد کی دعا کو رد نہ کرنا۔ اور اللہ نے نبی کی اس درخواست کو قبول کیا۔ سیدنا سعد جب بھی دعا کرتے اللہ قبول فرما لیتے، کسی کے حق میں دعا کرتے، کسی کے لیے بد دعا کرتے، سعد کی زبان چلتی، رب قبول کر لیتا۔ کئی مثالیں، ایک چھوٹی سی مثال عرض کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کوفہ کے گورنر تھے۔ کوفہ کے لوگوں نے سیدنا عمر کے پاس بڑی شکایتیں بھیجی کہ سعد کی بڑی شکایتیں ہیں، یہ جہاد خود نہیں کرتا، یہ مال غلط تقسیم کرتا ہے، یہ حتیٰ کہ یہاں تک شکایت کی کہ لا یحسن یصلی، سعد کو تو نماز پڑھانا نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ نبی کے صحابی کی نماز پر سب سے پہلے اعتراض کرنے والے اہل کوفہ تھے۔ کوفیوں نے نبی کے صحابی کی نماز پر اعتراض کیا، سعد نماز غلط پڑھاتا ہے۔ سیدنا عمر نے عہدے سے معزول کر دیا، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو گورنر بنا دیا، لیکن ایک جماعت تشکیل دی، کچھ لوگوں کا انتخاب کیا کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ سعد ایسے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، اور بالخصوص سعد نماز غلط پڑھائے جس نے نماز سیکھی ہے محمد الرسول اللہ سے، یہ کیا شکایت ہے؟ جاؤ کوفہ کی تمام مساجد کا چکر لگاؤ، ہر مسجد میں ایک ایک نماز پڑھو، اور نماز کے بعد ان لوگوں سے سوال کرو کہ سعد کیسا انسان ہے، سعد کیسا انسان ہے۔ وہ جماعت چلی گئی جو سیدنا عمر نے بھیجی، ایک مسجد میں ظہر کی نماز، دوسری میں عصر کی، تیسری میں مغرب کی نمازیں مختلف مساجد میں پڑھ رہے۔ ہر نماز کے بعد پوچھتے ہیں، سارے لوگ سعد کی تعریفیں کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، سب تعریفیں کرتے، تعریفیں سنتے جا رہے۔
آخر ایک مسجد میں پہنچے، نماز کے بعد جب وہاں پوچھا تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ہاں سعد غلط آدمی ہے، معاذ اللہ، سعد کیا ہے؟ غلط آدمی، اس میں بڑی خامیاں ہیں، نماز کی خامی تو ہے، صحیح نہیں پڑھاتا، ایک اور بھی خامیاں ہیں کئی، ایک بڑی بڑی، کیا خامیاں ہیں؟ اس نے کہا لا یسیر السریتا، یہ خود جہاد کرنے کے لیے نہیں جاتا، لوگوں کو مرنے کے لیے بھیجتا ہے، خود گھر بیٹھا رہتا ہے، یہ اس کی غلطی ہے۔ دوسری غلطی، لا یقسم بالسویہ، مال غنیمت کی تقسیم صحیح نہیں کرتا، جہاد پر بھی نہیں جاتا، اور جب فتح ہو کر واپس مال آتا ہے تو تقسیم بھی صحیح نہیں کرتا، اپنوں کو زیادہ دیتا ہے، دوسروں کو کم دیتا ہے، کسی کو سائڈ پہ رکھتا ہے، یہ اس کی تقسیم ہے۔ اور تیسری شکایت یہ ہے کہ لا یقضی بالعدل، لوگوں میں اگر اختلاف ہو جائے تو فیصلہ عدل و انصاف سے نہیں کرتا، اپنوں کی سائڈ لیتا ہے۔ سیدنا سعد بھی ساتھ کھڑے ہیں، سعد کو لے کر گھوم رہے تھے، پوچھ رہے تھے، سعد کے سامنے اس شخص نے یہ 3 جملے کہے، سعد کی شکایت کی۔ سیدنا سعد قربان جائے رضی اللہ عنہ، میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا تھا، وہیں کھڑے مسجد میں نظر اٹھائی، فرمانے لگے اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا، اے اللہ اگر تیرے اس بندے نے میرے اوپر جھوٹ بولا ہے تو اس نے 3 بہتان لگائے، میں اس کے لیے 3 بد دعائیں کرتا ہوں، میں اس کے لیے 3 بد دعائیں کرتا ہوں، اللہ اطل عمرہ واطل فقرہ وعرضہ بالفتن، اے اللہ میری دعا ہے کہ اس کو لمبی عمر عطا کر، اس کو طویل عمر عطا کر، واطل فقرہ، اور لمبی عمر بھی فقر کے ساتھ، محتاجی والی، ذلت والی لمبی عمر اس کو عطا کر، وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ، اور پوری زندگی یہ فتنوں میں مبتلا رہے، یہ میری بد دعا ہے اس کے لیے۔ اگر یہ جھوٹا ہے، سچا ہے تو ایسا نہیں ہے۔ یہ 3 جملے سیدنا سعد نے کہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں ایک وقت آیا میں نے خود اسی شخص کو دیکھا جس نے سیدنا سعد کی شکایت کی تھی، بڑی لمبی عمر ہوئی، اتنا بوڑھا ہوا، اتنا بوڑھا ہو گیا کہ جسم سے چمڑا یوں لٹکا کہ آنکھیں نظر نہیں آتی تھیں، یہ بھویں، یہ گوشت، یہ چمڑا آنکھوں کے اوپر آ گیا تھا، اور اللہ نے فطروں میں ایسا مبتلا کیا، یہ ہر وقت چوک پر، چوراہے پر بیٹھتا تھا، اور جب کسی کے چلنے کی آواز آتی کہ کوئی بندہ گزر رہا ہے تو اس کو آنکھوں سے اٹھاتا، دیکھتا، اگر گزرنے والی کوئی لڑکی ہے یا چھوٹا سا لڑکا ہے تو اس کو ضرور تنگ کرتا اور چھیڑتا تھا، یہ بوڑھا ذلیل۔ اس کو بد دعا لگی تھی، کس کی؟ سیدنا سعد کی۔ یہ کام بھی کرتا اور لوگ پھر اس کو مارتے اس حرکت کی وجہ سے، اور یہ روتا اور کہتا اصابتنی دعوت سعدن، اصابتنی دعوت سعدن، لوگوں مجھے سعد کی بد دعا نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ رزق حرام کا نقصان یہ اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا، اور رزق حلال کے فوائد یہ ہیں کہ اللہ مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، مستجاب الدعوات۔ رزق حلال اگر بندہ استعمال کرتا ہو، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں تمام آسانیاں کر دیتا ہے، دین کے راستے آسان کر دیتا ہے، ساری مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ اپنے کھانے پینے کو حلال کر لیں، کمانے کو حلال، ذرائع حلال کے، جائز ذرائع، رزق کے حصول کے اور استعمال کے طریقے سارے وہ ہوں جو اللہ نے بتائے ہیں، اس کے رسول نے بتائے ہیں۔ حضرات پھر رزق حلال میں برکات کیا ہے؟ کیسی برکات ہے؟ وقت کے ایک عظیم محدث، ایک عظیم فقیہ ایک دن اسی دور کے دوسرے عظیم فقیہ اور محدث کے مہمان بنتے ہیں۔ مہمان کون ہے اور میزبان کون ہے؟ آپ یہ بھی نوٹ فرمائیں، مہمان بننے والے عظیم ترین محدث
مکہ کے عظیم ترین امام محمد ابن ادریس امام شافعی ہیں رحمہ اللہ، اور ان کے میزبان امام اہل السنہ امام احمد ابن حنبل ہیں رحمہ اللہ۔ دونوں کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ سلسلہ حدیث، سند حدیث کے سلسلہ میں امام شافعی رحمہ اللہ استاد ہیں اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ان کے شاگرد ہیں، اور بڑے پیارے شاگرد ہیں احمد ابن حنبل رحمہ اللہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ مہمان بنے اپنے شاگرد امام احمد ابن حنبل کے رحمہ اللہ۔ شام کو مغرب کے بعد کھانا پیش کیا گیا، عشاء کی نماز پڑھی، بیٹھے رہے تھوڑی دیر، مہمان کا حق ہے گپ شپ کی۔ جس کمرے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے لیٹنا تھا، آرام کرنا تھا، اس کمرے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ چونکہ بتا چکے تھے کہ میرے استاد آ رہے ہیں اور بڑے ماہر ہیں، بڑے قابل عالم دین ہیں، تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی بیٹی نے اس کمرے کے اندر مصلی بھی رکھ دیا اور پانی کا لوٹا بھر کے بھی رکھ دیا، مسواک وغیرہ بھی رکھ دیا۔ اتنا بڑے عالم ہیں، تہجد پڑھیں گے، ویسے بھی ضرورت ہو سکتا ہے۔ عشاء کے بعد احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تھوڑی سی گپ شپ کرنے کے بعد واپس اپنے گھر آ گئے، لیٹ گئے، سو گئے۔ صبح کی نماز کا وقت ہوا، دونوں امام مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے چلے گئے۔ جس کمرے میں امام شافعی رحمہ اللہ لیٹے تھے، سوئے تھے، اس سے سامان اور بستر اٹھانے کے لیے احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی بیٹی جب آئی تو دیکھا کہ جہاں لوٹا رکھا تھا وہیں لوٹا پڑا ہوا ہے، ایک قطرہ بھی پانی کا کم نہیں ہوا۔ اٹھا کے گھر لے گئی، چلی گئی۔ جب نماز سے واپس آئے نا، احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب گھر گئے تو ان کی بیٹی نے کہا، ابو جان آپ بڑی تعریفیں کرتے تھے، میں آپ سے تعریفیں سنتی تھی، میرے استاد اتنا بڑے قابل ہیں، ایسے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، میں نے آپ کے استاد میں 2 خامیاں نوٹ کی ہیں۔ آپ کے استاد میں شافعی رحمہ اللہ میں 2 خامیاں نوٹ کی ہیں۔ انسان ہے، خامی ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ کیا خامیاں ہیں؟ پہلی خامی یہ ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، راتوں کو عبادات کرتے ہیں تو وہ رات کا کھانا کم کھاتے ہیں، رات کا کھانا کم کھاتے ہیں۔ میں نے دیکھا اس کے برعکس امام شافعی رحمہ اللہ نے کھانا زیادہ کھایا ہے، ایک نارمل انسان جتنا کھانا کھاتا ہے اس سے کہیں زیادہ کھایا ہے۔ یہ خامی ہے ان کی۔ کیسی بیٹی ہوگی؟ کیا اس کی تربیت کی ہوگی احمد بن حنبل نے کہ بیٹی ہو کر اتنے بڑے وقت کے امام کی خامی اس پر بات کر رہی ہے، اور بات بھی دلیل کے ساتھ کہ کھانا ان کو رات کو کم کھانا چاہیے تھا، اگرچہ لذیذ کیوں نہ ہو لیکن کم کھانا چاہیے تھا۔ اور دوسری شکایت یہ ہے، میں نے ان کے لیے لوٹے میں پانی رکھا تھا، رات کو اٹھیں گے، تہجد پڑھیں گے، مجھے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے تہجد بھی نہیں پڑھی، لوٹا جہاں رکھا تھا ویسے ہی ہے، ویسے کا ویسا۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بیٹی میں ابھی جاتا ہوں اپنے شیخ سے، اپنے استاد سے پوچھ کر آتا ہوں کہ میری بیٹی کی یہ 2 شکایات ہیں، انہیں دور کریں۔ کیا بات ہے؟ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ آئے، امام شافعی رحمہ اللہ سے کہنے لگے کہ میری بیٹی نے آپ کے بارے میں یہ 2 شکایات کی ہیں، کیا بات ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، باتیں دونوں ٹھیک ہیں، لوٹا جس طرح انہوں نے رکھا تھا ویسے ہی رکھا ہوا ہے، اور کھانا بھی میں نے زیادہ کھایا اور اپنے معمول سے بھی میں نے زیادہ کھایا، یہ نہیں کہ میں اتنا کھاتا ہوں، میں نے اپنے معمول سے ہٹ کر کھانا زیادہ کھایا ہے۔ بچی کی باتیں دونوں ٹھیک ہیں، لیکن اب سنیے، میری طرف سے اپنی بچی کو جا کر جواب دیں۔ نمبر 1، میں نے کھانا زیادہ کھایا ہے اس لیے
کہ آپ کے گھر کے بنے ہوئے کھانے کو جو ہی میں کھاتا رہا ہوں اور یہی سوچتا رہا ہوں کہ اے محمد ابن ادریس، اے شافعی، لگتا ہے کہ اس کے بعد تجھے کبھی اتنا زیادہ پاکیزہ اور حلال رزق نہیں ملے گا، اب جتنا ہو سکتا ہے اس حلال رزق کو اپنے پیٹ میں داخل کر، اللہ اس کی برکتیں دے گا۔ میں یہ سوچ کر اتنا کھا چکا ہوں اور میرا یہ یقین ہے احمد کہ تیرا کمانا، تیرا کھانا اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہوگا، اور کیوں نہ ہو۔ وہ احمد ابن حنبل کہ جو حدیث کی کتاب لکھنے بیٹھے اور لکھنے میں حدیث آ جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر میں سینگی لگوائی تھی، جسے آج کل حجامہ کہتے ہیں، حجامہ کروایا تھا، احمد بن حنبل کتاب کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں، کاپی قلم رکھ دیتے ہیں۔ احمد، حدیث لکھ رہے ہو، اللہ کے پیغمبر کی سنت لکھ رہے ہو، اور تم نے آج تک حجامہ نہیں کروایا، کیا یہ حدیثیں لوگوں کو بتانے کے لیے؟ تم خود بھی عمل کرو۔ پہلے گئے نئی کو، نئی حجامہ کرتے تھے، اس کو بلایا اور کہا میرا حجامہ کرو، سینگی لگاؤ، کہاں درد ہے، کہاں تکلیف ہے، کہاں حجامہ کرنا ہے؟ احمد بن حنبل کہتے ہیں درد و تکلیف کہیں نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر کی سنت پر عمل کرنا ہے، جہاں مرضی آتی ہے حجامہ کر دو۔ یہ وہ احمد بن حنبل ہے۔ اس لیے امام شافعی فرماتے ہیں میرا یقین تھا تیرا رزق کیا ہے، بڑا پاکیزہ اور حلال ہے، میں نے اس لیے زیادہ کھایا۔ اور سن، اللہ نے برکت اتنی دی کہ پوری رات مجھے وضو کی ضرورت نہیں رہی، میں نے الحمدللہ تہجد بھی پڑھی ہے، میری بیٹی سے بتا دیں، انہیں کہہ دیں میں نے تہجد بھی پڑھی ہے، اور اللہ شاہد ہے، اللہ گواہ ہے، کئی سوالات اور مسائل میرے ذہن میں ایسے تھے آج تک مجھے ان کا جواب نہیں مل رہا تھا، اس حلال کھانے کی برکت سے میں نے تہجد بھی پڑھی اور رب نے ان تمام سوالوں کا جواب بھی میرے دل و دماغ میں القاء کر دیا، اور میں نے وہ مسائل بھی حل کر لیے۔ یہ تیرے گھر کے پاکیزہ کھانے کی برکت تھی۔ عزیز ساتھیو، اس لیے درخواست ہے اپنے رزق کے حصول کے ذرائع کو دیکھیں، ذرائع جائز ہوں، رزق حلال، کم ہو لیکن حلال ہو۔ ایسا نہ ہو یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا لا یبال المرء، لوگ پرواہ نہیں کریں گے کہ رزق کہاں سے آ رہا ہے، امن حلال ام من حرام، رزق حلال ہے یا حرام ہے۔ لہذا اس بات کو نوٹ کریں، رزق حلال ہی ضروری ہے، بس رزق حرام کی گنجائش ہی نہیں ہے، رزق اللہ نے دینا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یہی عقیدہ بنائیں۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے اللہ رب کریم میری اور آپ تمام ساتھیوں کی اصلاح فرما دے، عقیدے کی، عمل کی، اور رزق حلال کا حصول اور استعمال اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب کریم ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔